بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم کو اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک بدترین قسم کا ہائیبرڈ سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے اور 25 کروڑ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دو تین خبریں ہیں میرے پاس، میں بہت ہی وہ امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ آپ کو دوں گا، لیکن میرا ٹیمپو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا رہے گا، اس کی وجہ سے گلا خراب ہے اور اونچا بولتا ہوں یا تیز بولوں گا تو گلے میں خراش ہوگی، کھانسی ہو جاتی ہے اور ٹمپریچر بھی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا 2-3 دن برداشت کریں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن خبریں بہرحال میرے لب و لہجے کو ڈھیلا سمجھ کے یہ نہ سمجھنا کہ خبر نہیں ہے اور کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حملے کی نوعیت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کا معاملہ یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، توشہ خانہ کا کیس عملاً ختم ہو چکا ہے، اب اس کو صرف ڈیلے کیا جا رہا ہے اور اس کو ڈیلے کروانے کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک حلہ بولا جائے گا۔ مبینہ طور پہ ہماری پاس اطلاع ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک حلہ بولا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ یہ فیصلہ آج نہ آئے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 16 مہینے گزر گئے، 15 جماعتوں نے پورا زور لگا کے اور حکومتی اداروں نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا کہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ سسٹم مسلط کیا جائے اور اس میں کرش عمران خان اور کرش پی ٹی آئی جو ہے اس پروجیکٹ پہ کام کیا جائے۔ وہ کر کے دیکھ لیا، وہ کامیاب نہیں ہوا اور جس نے بھی اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کی وہ خود رسوا ہوا اور رسوا ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئی ہوئی ہے، کاکڑ گورنمنٹ آئے، کاکڑ گورنمنٹ سے نگراں حکومت، جس سے توقع یہ تھی کہ وہ ایک الیکشن کروانے کے لیے آئے گی، لیکن جو کاکڑ حکومت ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ سپیڈ سے آگے جا رہی ہے اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ پچھلے 15 جماعتوں کی معاملہ، یعنی کہ خاص طور پہ پی ڈی ایم، مسلم لیگ نواز اور کاکڑ حکومت ایک پیج پہ نظر آتی ہے کہ عمران خان سے کوئی رعایت نہیں کرنی، پی ٹی آئی سے کوئی رعایت نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری خبریں ہیں آپ کے پاس آ ہی نہیں رہیں۔ قومی ذرائع ابلاغ جو ہمارے ہیں، پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینلز پاکستان کے، وہاں پہ وہ خبر آتی ہی نہیں، اخبارات میں وہ خبریں آتی ہی نہیں، کیونکہ بہت کچھ ظلم کا بازار ابھی بھی گرم ہے، ظلم کا بازار ابھی بھی گرم ہے، گرفتاریاں ابھی بھی کی جا رہی ہیں، کریک ڈاؤن ابھی بھی کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف، رہنماؤں کے خلاف ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، لیکن چونکہ خبریں آتی نہیں ہیں، خبریں اس لیے نہیں آ رہی کہ خبر رپورٹ ہوگی تو اس سے ایک کیس بلٹ ہوتا ہے اور وہ کیس ہوتا ہے بنیادی انسانی حقوق کا۔ بنیادی انسانی حقوق کی جب پامالی ہوتی ہے تو جب آپ کسی سیاسی آزادیاں ختم کرتے ہیں، جمہوری آزادیاں ختم کرتے ہیں اور فاشسٹ طرز حکمرانی مسلط کرتے ہیں تو اس سے پھر عالمی برادری اور جو عالمی ادارے ہیں وہ فوری طور پہ جاگ جاتے ہیں اور وہ پھر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہ برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے فلسطین میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی جب بھی بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے تو اس وقت زیادہ شور مچتا ہے۔ تو یہی چیز اس وقت یہاں ہو رہی ہے کہ خبریں رپورٹ ہی نہ ہونے دیں، بدترین قسم کی سینسرشپ عائد ہے اور اس کی وجہ یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کام نہیں کر رہی اور پاکستان تحریک انصاف بالکل خاموش ہو گئی ہے، نہیں۔ عمران خان صاحب نے جو اپنے زندان سے، اٹک جیل سے جو میسج بار بار وہ کنوے کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گرفتاری کو، میری قید کو چھوڑ دیں آپ، میں اپنی قید برداشت کر لوں گا اور میں جیل میں رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ہدایت دی ہے رہنماؤں کو کہ آپ بھرپور طریقے سے مزاحمت کریں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے جائیں اور کہیں بھی آپ نے کمزوری نہیں دکھانی۔ تو انہی میں سے ایک خبر ہے کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کور کمیٹی کے اجلاس میں بھرپور قسم کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا اور اس میں فیصلے کیے گئے، لیکن یہ فیصلے آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے، اخبارات پہ نظر نہیں آئیں گے، قومی ذرائع ابلاغ پہ اور ٹاک شوز میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور اگلی بات ایک اور بھی بتا دوں کہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں اب جو مہمانوں کا تعین ہے یہ اب ٹی وی چینلز نہیں کرتے، اب یہ پروگرام پروڈیوسرز نہیں کرتے، ان سے یہ اختیار واپس لے لیا گیا، بلکہ ان کو ایک پینل دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے ان لوگوں کو بلانا ہے اور ان لوگوں کو نہیں بلانا، تو لہٰذا وہ بھی اب یہ چیز بھی آ گئی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جو کگو گھوڑے ہیں یہ اسی طرح اب کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب آتے ہیں کور کمیٹی کے اجلاس کی طرف۔ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں 3-4 فیصلے کیے گئے۔
نمبر 1 تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو الیکشن جو ڈیلے کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہی ہونا ہے۔ اور دوسرا صدر مملکت سے انکار، ملاقات، چیف الیکشن کمیشن کی کا صدر مملکت سے ملاقات کا انکار، اور دوسری جانب امریکی سفیر سے خشوع و خضوع سے ملنا۔ انہوں نے کہا یہ سپریم کمانڈر ہیں صدر مملکت، اور ان سے ملاقات سے انکار کا مطلب ہے کہ آپ پارلیمان کی بے توقیری کر رہے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کسے کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ سینٹ، قومی اسمبلی اور ایوان صدر، یہ تینوں ملتے ہیں تو پارلیمنٹ کہلاتا ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان از اے پارٹ آف پارلیمنٹ، تو اگر صدر مملکت کے بلانے پہ چیف الیکشن کمیشن نہیں جا رہے تو وہ آئین کی بھی توہین کر رہے ہیں، وہ جمہوریت کی بھی پامال کر رہے ہیں، اور وہ ایوان صدر کو بھی کی بے توقیری کر رہے ہیں۔ اس لیے چیف الیکشن کمیشن کی خاص طور پہ اس معاملے میں کافی مذمت کی گئی کہ انہوں نے ملاقات سے ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے جو اپیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر ضروری طور پہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ عرصہ جیل میں رکھا جائے، اور جیل میں جو عمران خان کی صورتحال ہے بدترین حالات میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں بھی بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اس کی بھی مذمت کی گئی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اعلیٰ عدلیہ سے یہ کہا گیا کہ جناب ان سے کہا گیا کہ وہ از خود نوٹس لیں اور اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ سابق وزیر اعظم ہے وہ، ان کے ساتھ جیل میں جو بدسلوکی کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے رپورٹ مانگ لی ہے عمران خان صاحب کی کہ ان کی حالت کیا ہے جیل میں، جیل حکام سے رپورٹ مانگی ہے۔ اب اس رپورٹ میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہماری دفعہ کیوں نہیں رپورٹ مانگی گئی تھی؟ جب نواز شریف صاحب گرفتار تھے، شہباز شریف صاحب گرفتار تھے اور میں گرفتار تھی، تو اس وقت کیوں نہیں رپورٹ مانگی گئی؟ تو اس وقت تو جناب جیل کے اندر پورے کے پورے ماحول بنایا ہوا تھا، اور پورے کے پورے گھر تھے، نوکر چاکر تھے، کھانے گھر سے آ رہے تھے، ہر طرح کی فیسلٹی موجود تھی، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے، اور جیل کے اندر کالے شیشوں والی گاڑیاں رات 12 بجے کے بعد جاتی تھیں اور ملاقات کرتی تھیں، ملاقات کر کے سارے معاملات طے کیے جا رہے تھے، اور وہاں پہ ایک سازشوں کا تانا بانا بنا جا رہا تھا، اور وہ اس کے بعد پھر باجوہ صاحب کا ڈرائنگ روم آباد ہوتا تھا، اور وہاں پہ سارے کے ساری پلاننگز ہوتی تھیں۔ تو وہ کون سی جیل تھی جو کہ اس وقت اس جیل سے موازنہ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو جینون جیل ہے جو عمران خان صاحب کو، بلکہ جینون سے بھی ان کو تو آئینی اور قانونی جو حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا ایز پرزنر، قیدی کے طور پہ۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور کور کمیٹی نے ایک تو یہ کیا، اور دوسرا کور کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ عام انتخابات 90 دن سے آگے نہیں جانے چاہیے، اور کسی قسم کی ڈیلیمیٹیشن اور نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آئین کا تقاضا پہلی فوقیت 90 دن کے اندر انتخابات ہیں، اور الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مسلسل انتخابات کو ڈیلے کروانے کے چکر میں ہیں، اور وہ پہلے بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروانے میں ناکام رہے اور اس سازش کا حصہ بنے جس میں جو قوتیں چاہتی تھیں کہ الیکشن نہ ہوں، لہذا وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھے، اور یہی ایکسرسائز اب مرکز میں اور سندھ اور بلوچستان سمیت پورے ملک کے انتخابات کے ساتھ یہی کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور اگر چیف الیکشن کمشنر کا یہ رویہ رہا تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اور یہ پہلا کہا گیا ہے جی، اور پہلی دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ عدالت سے براہ راست رجوع کیا جائے گا سپریم کورٹ سے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کی جو حالت زار ہے جیل میں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو فوری طور پہ ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے وہ ختم کی جائے اور ان کو رہا کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف پہ سیاسی پابندیاں جو ہیں غیر اعلانیہ اس کو ختم کیا جائے اور سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی جائے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر نوشین حامد کا جو ہاسپٹل ہے اور اس کی فارمیسی پہ حملہ، اور اس کے بعد سینیٹر اون عباس بپی جو جبری گم شدہ ہیں اور ساؤتھ پنجاب سے ہیں، سینیٹر ہیں، وہ بھی لاپتہ ہیں، اور بے شمار لوگ جو ہیں اس وقت لاپتہ ہیں، عمران ریاض خان سمیت جو ہیں وہ علی نواز عوان کے بھائی ہیں، ڈاکٹر شہزاد اکبر کے بھائی ہیں، یہ سب کے سب مسنگ ہیں، اور مشوانی صاحب ہیں وہ بھی مسنگ ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فوری طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب اور تمام اسیران سیاسی قیدی 10,000 سے زیادہ ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی ابھی تک کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑ دیں اور ان سے علیحدگی کا اعلان کریں، لیکن ابھی تک مزاحمت بھرپور چل رہی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔
تو قوت کے بل بوتے پر خوف و ہراس پھیلانے یا تحریک انصاف کے لیے کوششیں ترک نہ کی گئیں تو صوبے میں شدید عوامی رد عمل پر غور کرنے اور پر مجبور ہوں گے۔ تو یہ چل رہا ہے کہ نگراں حکومت کے دور میں۔ اب آتے ہیں یہ سارے کا سارا جو ماحول ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس بات کا علم ہے۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کا فل بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ اپنا حکم جو ہے سماعت جو ہے وہ منڈے تک ملتوی کر چکا ہے، اگلے ہفتے تک۔ منڈے کو جیل کی صورتحال معلوم کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں جو ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں اور وہ کل سپریم کورٹ میں گئیں اور وہ بھی اپنے بھائی کی رہائی کے لیے اور بھائی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے لیے وہ توغ و دو کر رہی ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہے، سرکاری وکیل الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، انہوں نے 2 گھنٹے ان کو چاہیے اور آج 11:30 بجے سماعت ہے۔ 11:30 کا مطلب ہے 12:30 اور 1:30، 1:30 تک یا 2 بجے تک یہ مکمل کر لیں گے اپنے دلائل، اور 2 بجے کے بعد فیصلہ آ جانا چاہیے۔ 2 بجے کے بعد فیصلہ آ جانا چاہیے، یعنی کہ آج کے دن فیصلہ آنا چاہیے، اور وہ فیصلہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب رہا کر دیے جائیں اور توشہ خانہ کا فیصلہ یا تو قلعدم کرا دیا جائے یا سسپینڈ کر دیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، آپشن نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے سب کچھ کیا گیا۔ بہرحال اب آگے جو ہے اس کو رکوانا ہے، اس عمل کو رکوانا ہے۔ آج وہ کیسے رکوایا جائے گا؟ ایک اشارہ دے کے گئے امجد پرویز ملک صاحب۔ امجد پرویز جو کہ نواز شریف صاحب کے بھی وکیل تھے، اب وہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں اگینسٹ عمران خان صاحب۔ تو وہ جا کے کہہ کے گئے تھے جی آپ سرکار کو نوٹس کریں، اسٹیٹ کو۔ اب سرکار کو نوٹس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کل تک تو اس بات پہ راضی نہیں تھے، مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے کہ سزا سسپینشن ہے، کون سا میرٹ پہ کیس اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج اطلاع یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب اور اسی طریقے سے ایک اور وکیل، 2 وکیل جو ہیں، ان کو مبینہ طور پہ اطلاع یہ ہے کہ ان کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا جائے، کورٹ روم نمبر 1، یعنی کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں یہ وکلا جائیں اور جا کے اگریسولی کہیں کہ جناب نہیں، ہم نے بھی دلائل دینے ہیں اور یہ آج آپ فیصلہ نہیں دے سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج آپ فیصلہ دیں، اور اس لیے آپ ہمیں سنیں گے، تسلی سے سنیں گے اور ہمارا موقف بھی سنیں، اسٹیٹ کیا کہتی ہے۔ اب اسٹیٹ کون ہے؟ اسٹیٹ ہے جی کاکڑ حکومت اس وقت، اور 15 جماعتی حکمراں اتحاد چھٹی کر گیا، کاکڑ حکومت آ گئی۔ اب کاکڑ حکومت نگراں حکومت ہے جس کا کام الیکشن کروانا ہے، اور وہ الیکشن کروانے کے علاوہ باقی سارے کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کے کلچر کے مطابق باقی سارے کام نگراں حکومت نے شروع کر دیے ہیں سوائے الیکشن کے انعقاد کے۔ لہٰذا اس سلسلے میں آج ایک حلہ بولا جائے گا عدالت میں، اور عمران خان صاحب کی رہائی اور توشہ خانہ کیس کے فیصلے کو روکا جائے گا، روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جن کا ایک طویل کیریئر ہے، اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ خواجہ حارث صاحب بھی بالکل الگ نہیں ہوئے، اور انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کر دی ہے کہ میں ان مقدمات سے الگ ہوا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا بیان حلفی بھیجا ہے، اور وہ بیان حلفی وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن ان کے کلرک کو اغوا کیا گیا، ان کو بھی ہراساں کیا گیا۔ بیان حلفی کا مطلب ہوتا ہے انڈر اوتھ، اور وہ بڑا ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ سزائیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال جی آج یہ تسلی رکھیے، اور جمعۃ المبارک ہے، اس کو روکنے کے لیے تو کاکڑ حکومت میں اور 15 جماعتی حکمراں اتحاد اور پی ایم ایل این میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے معاملے میں، اور بلکہ نگراں حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم پچھلی حکومت سے زیادہ تیزی سے کام کریں، زیادہ اگریسولی جارحانہ انداز میں کریں، اور بتا سکیں جناب ہم زیادہ اس معاملے میں تابع دار ہیں۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور دیگر آنریبل ججز کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں گالم گلوچ برگیڈ کو کہ وہ جتنا زیادہ کیچڑ اچھال سکتے ہیں ان آنریبل ججز پہ اتاریں، بس صرف ایک کام کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کا فیصلہ نہ ہو سکے اور وہ جیل سے باہر نہ آ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔